عائشہ کی خودکشی کی وجہ کیا محض جہیز تھا؟ گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو جس نے تقریباً نرم دل رکھنے والے لوگوں کو پریشان کر کے رکھ دیا۔ عائشہ ایک بھارتی لڑکی، ایک بھارت کی مسلمان لڑکی جس نے ایک ندی میں کود کر جان دے دی، اور جو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ اس کی مذمت کی گئی خودکشی کی وجہ کی، وہ جہیز بتائی گئی۔ اور عائشہ کی ویڈیو جو میں نے بھی دیکھی، اگر اس میں غور سے اس کو دیکھا اور سنا جائے تو اس میں دو تین باتیں بہت اہم ہیں۔ ایک مقام پر عائشہ کہتی ہیں کہ نکاح کے بعد بھی پیار قائم، ضروری نہیں کہ نکاح کے بعد بھی پیار قائم رہے یا پیار بچایا جا سکتا ہے، یا نکاح بھی پیار کو بچا سکتا ہے۔ ایک جگہ پر اور انہوں نے کہا کہ محبت یک طرفہ نہیں ہوتی، یعنی محبت یک طرفہ کا مطلب عائشہ اپنے شوہر عارف سے محبت کرتی تھیں، جبکہ عارف عائشہ سے محبت نہیں کرتا تھا۔ نکاح کی بات کہ اس حوالے سے جب اس کے پس منظر میں سوشل میڈیا پر ہمارے جو احباب ہیں اس علاقے کے، اس ریاست کے، اس شہر کے، ان سے رابطہ کر کے جب حقیقت جاننا چاہی تو ہمارا جو شک تھا وہ یقین میں بدلتا چلا گیا کہ عائشہ کی خودکشی کی وجہ محض جہیز نہیں تھی۔ ایک وجہ جہیز بھی تھی، لیکن خودکشی کی وجہ صرف جہیز نہیں تھی۔ اس کے جاننے کے لیے ہمیں تھوڑا سا عائشہ اور عارف کے ماضی میں پس منظر میں دیکھنا پڑے گا۔ عارف اور عائشہ دونوں راجستھان کے شہر الور سے ان کا تعلق۔ دونوں کے والدین، عارف کے والد بابو خان جبکہ عائشہ کے والد لیاقت علی، دونوں بہت اچھے دوست تھے، اور راجستھان کے گاؤں الور کے ارد گرد کے گاؤں میں ان کی بہت زیادہ رشتہ داریاں بھی تھیں۔ عارف اور عائشہ دونوں ایک دوسرے سے بچپن سے ہی مانوس تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے کودتے جوان ہوئے اور بات شادی تک پہنچی۔ جب شادی ہوئی تو شادی کے کچھ ہی عرصے کے بعد عارف نے اور عارف کے گھر والوں نے لیاقت علی صاحب سے عائشہ، اور یہاں یہ بات بھی ایک اہم ہے کہ عائشہ کی سگی پھوپھی کا بیٹا جو ہے وہی عارف ہے، یعنی عارف عائشہ کی سگی پھوپھی کا بیٹا ہے، رشتہ دار بھی ہیں قریبی۔ تو شادی کے کچھ عرصے کے بعد عارف اور عارف کے گھر والوں نے کچھ جہیز کا لیاقت علی خان سے تقاضا کیا، جو انہوں نے پورا بھی کیا۔ اس کے بعد مزید تقاضا کیا گیا اور عائشہ کو تشدد کا بھی نشانہ بنایا گیا، لیکن اس کی وجہ صرف جہیز نہیں تھی، بلکہ یہ راز عائشہ پہ کھلا کہ اس کا شوہر کسی اور کی محبت میں مبتلا ہے۔ نہ صرف اس سے رابطے میں فون کرتا رہتا ہے، بات کرتا رہتا ہے، بلکہ کئی بار عائشہ کے سامنے بھی اس دوسری خاتون سے گفتگو کرتا رہا، شادی کے عہد و پیما کرتا رہا، اور عائشہ کے منع کرنے پر عائشہ کے ساتھ تشدد والا سلوک بھی اختیار کرتا رہا۔ عارف کے گھر والے جہاں جہیز کے معاملے میں عارف کا ساتھ دیتے رہے، وہیں دوسری محبت کے معاملے میں وہ عارف کو بھی کوستے تھے، عارف کے ماں باپ، کہ اگر تمہیں دوسری کسی لڑکی سے محبت تھی تو عائشہ کی زندگی برباد کیوں کی؟ لیکن ایک بار جب لیاقت صاحب نے، عائشہ کے والد نے ان کا پرچہ کٹوایا کہ وہ میری بیٹی پہ تشدد کرتا ہے، تو عارف اور عارف کے گھر والوں نے عائشہ کو اپنی ماں کے یہاں میکے بھیج دیا۔ یہاں کئی بار وہ عارف سے رابطہ کرتی رہیں، لیکن عارف میں کوئی بھی تبدیلی محسوس نہیں ہوئی، اور جہیز کا معاملہ اس وجہ سے زیادہ نہیں کہ عارف خود اپنے والد کی فیکٹری میں مینیجر ہے اور اچھا کماتا ہے، ایسا نہیں کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں،
زیادہ تر معاملہ جو ہے وہ جو دل شکنی کا باعث بنا، جو ہمیشہ عائشہ کو پریشان رکھا، وہ تھا ایک اس کے شوہر کا دوسری خاتون سے محبت کا۔ اسی وجہ سے عائشہ نے اپنی ویڈیو میں یہ ذکر کیا کہ نکاح بھی محبت کو نہیں بچا سکتا۔ وہ اپنے شوہر کی بے وفائی برداشت نہیں کر سکی اور ندی میں کود کر جان دے دی۔ اسی روز، اس کے دوسرے روز عارف کے ماموں کی بیٹی کی شادی تھی اور وہ دوسرے علاقے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ چلا گیا۔ عارف تو کجا، عارف کی والدہ نے نہ صرف یہ کہ اپنی بہو کی موت کا کوئی پرسہ کیا یا اپنے بھائی سے کوئی غم کا اظہار بھی کرنا مناسب نہیں سمجھا، اور شادی میں جب رشتہ دار جو کہ مشترکہ رشتہ دار تھے وہاں بہت زیادہ جب خسر پسر شروع ہوئی اور انہیں احساس ہوا کہ یہاں سے عارف کو گرفتار کر لیا جائے گا، تو رات ہی رات شادی کی تقریب چھوڑ کر وہ دوسری جگہ چلے گئے۔ بالآخر پولیس نے عارف کو ایک بس میں احمد آباد کی طرف جاتے ہوئے گرفتار کیا اور اب وہ احمد آباد پولیس کی حراست میں ہے۔ ناظرین، کئی بار ہم نے سنا کہ پانی بچائیں، پانی زندگی ہے، پانی کی حفاظت کرے، پانی زندگی ہے، لیکن یہاں عائشہ کی زندگی کی حفاظت کوئی نہیں کر سکا، اور جو پانی زندگی ہے اسی پانی نے عائشہ کی زندگی گل کر دی۔